رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 168 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 169 سے لے کر 171 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، اور نہ گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے امواتا کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربهم، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، یرزقون اور رزق دیے جاتے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ بہت خوش ہیں اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ خوش ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی کہ جو ابھی پیچھے سے ان کے ساتھ آ کر نہیں ملے، اللہ خوف علیہم کہ ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون اور نہ وہ غمگین ہونے والے، یستبشرون بنعمت من اللہ، اور وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی جانب سے نعمت پر، وفضل اور فضل پر، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ جب منافقین نے یہ بات کہنا شروع کی کہ فلاں فلاں ہماری بات نہ مان کے قتل ہو گیا، اور اگر وہ مان لیتا تو قتل نہ ہوتا، تو اللہ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ اگر تم ٹھیک کہتے ہو تو اپنے آپ سے موت کو دور رکھ کے دکھاؤ، یعنی تمہیں بھی مرنا ہی ہے۔ دوسرا، جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے احد میں مسلمانوں کو یہ باور کروایا کہ آج کا دن بدر کا بدلہ ہے، اور ہمارے بھی لوگ اس وقت قتل ہوئے تھے، آج تمہارے قتل ہو گئے تو بدلہ برابر ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا تھا کہ ایسا نہیں، ہمارے جو شہداء ہیں وہ جنت میں ہیں اور تمہارے قتل ہوئے ہوئے کفار جہنم میں۔
تو اسی کی تفصیل میں آگے اب اللہ نے مزید فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، ان کو صرف عام مردہ نہ سمجھو کہ بس مر گیا اور زندگی کا معاملہ ختم ہو گیا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے فرمایا کہ احد میں جو لوگ تمہارے شہید ہوئے، اللہ نے ان کی روحوں کو پرندوں کے قالب میں ڈھال کر اپنے عرش کے نیچے قندیلوں میں جگہ عطا فرمائی، سونے کی قندیلوں، اور وہ جنت میں سے جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور پھر آ کر وہاں پر جو ہے وہ بسیرا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ہاں شہداء کی ایک عظیمت ہے، کرامت ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اس کی ایک برزخی زندگی ہے۔ ابھی ہم اس پر تفصیلاً بات کرتے ہیں کہ چند مسائل جو لوگ اس معاملے میں یعنی گٹ مٹ کر جاتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت۔ تو ساتھ فرمایا کہ وہ رزق دیے جاتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس پر وہ بڑے خوش ہیں، اللہ نے جو اپنے فضل سے ان کو عنایت فرمایا۔ من فضل ہی یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ نے جو عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے جتنی انہوں نے قربانی دی۔ قربانی بھی بہت بڑی ہے، جان قربان کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اللہ اس کا جو بدل عطا فرماتا ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے، اس لیے وہ اللہ کا فضل ہے۔ اور فرمایا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں کے متعلق بھی خوش ہوتے ہیں کہ وہ ابھی آئے نہیں ہیں، لیکن جب وہ شہید ہو کے یہاں آئیں گے تو ان کو کسی قسم کے خوف اور غم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے ان ساتھیوں کو جب یہ نعمت عطا فرمائی تو ان میں یہ خواہش کی کہ کاش کہ ہمارے جو لوگ جو ساتھی دنیا میں ابھی موجود ہیں جو ہمارے ساتھ جہاد کرتے رہے لیکن شہید نہیں ہوئے، ان کو یہ پتہ چلے کہ اللہ نے ہمیں کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے پھر ان سے کہا کہ اللہ تمہارا یہ پیغام ان تک پہنچاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ جو ابھی نہیں آئے ان کو بشارتیں دے رہے ہیں، ان کے متعلق خوشی کا اظہار کر کہ وہ بھی اگر شہید ہو کے یہاں آئیں گے تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ نعمتیں پائیں گے۔ تو فرمایا وہ اللہ کی نعمتوں پر اور اللہ کے فضل پر بہت زیادہ خوش ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ مومنین کا اجر ضائع نہیں فرماتا کہ اللہ کے راستے میں جس نے اتنی محنت کی ہو اور اللہ اس کا اجر ضائع کر دے، اور کافروں کا قتل ہوا اور اللہ کی خاطر جان قربان کرنے والا برابر ہو جائے، ایسا نہیں۔ اب آگے ایک بات یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ برزخی زندگی کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم شہداء کو مردہ نہ کھو، اور وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں، تو اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ انبیاء شہداء سے افضل ہیں، تو جب شہداء کا یہ مقام ہے تو پھر انبیاء کا تو بالاولیٰ یہ مقام یا اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ان کو مردہ نہیں کہنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ان کی برزخی جو زندگی ہے وہ ہے اور وہاں ان کو رزق ملتا ہے، اور پھر وہ اس میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد حیات النبی کے قائل ہونا، اور یہ حیاتی اور مماتی کا جو ایک بڑی بحث ہے، اور مماتی جو ہے اس میں پھر بہت زیادہ عجیب ایک غلو میں چلے جاتے ہیں، اور جو اس ساری بات کا اصل ہے وہ افراط اور تفریط میں بہہ جاتا ہے۔ جو حیاتی ہیں وہ اس کی ایسی تعویل اور تفصیل میں جاتے ہیں کہ گویا کہ جس طرح کی دنیاوی زندگی ہے اس کے سارے قیاس برزخی زندگی پہ کر لیتے ہیں، اور مماتی ایسی تفصیل پہ چلے جاتے ہیں کہ گویا کہ جو وہاں برزخی زندگی ہے اس کا کوئی وجود ہی نہیں، بس بندہ مرا ہے تو مرا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شہداء کو جو یہ کہا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مردہ ہوئے نہیں، موت تو آئی ہے نا، شہید ہوئے ہیں، اس کا معنی ہی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کی، تبھی تو وہ شہید ہوئے، ورنہ تو وہ غازی رہتے۔ جو زندہ ہے وہ تو غازی ہے، یہ ایک شرف کے لیے ہے۔ جس طرح ہم کسی کو کہتے ہیں کہ فلاں مر گیا ہے تو یہ لفظ اچھا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں، فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں فوت ہو گیا ہے، اس کا وصال ہو گیا ہے، یہ اس کے شرف کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم یہ انکار کرتے ہیں کہ وہ مرا ہی نہیں ہے۔ تو یہ شہداء کا جو ایک مقام ہے اللہ کے ہاں،
اس کو بیان کرنے کے لیے کہ عام مردوں کی طرح ان کو نہ فلانا بھی مر گیا فلانا بھی مر گیا، بلکہ شہداء کا ایک خاص مرتبہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں انہوں نے جان قربان کی، اس لیے ان کو عام نہ سمجھو، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو کیا صرف شہداء اللہ کے ہاں زندہ ہیں؟ نہیں، شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مرنا یہ ایک فیز ہے اور زندگی کا اس سے اگلا فیز شروع ہو جاتا ہے، اور روح جو ہے وہ عالم برزخ میں یا علیین میں ہوتی ہے، سجین میں ہوتی ہے، اور اس کا حساب کتاب ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو نعمت بھی ہوتی ہے اور عذاب بھی ہوتا ہے، اور قبر کا عذاب برحق ہے۔ اور اس میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عالم برزخ کے متعلق چونکہ یہ غیبی امور ہیں، جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے الذین یؤمنون بالغیب کے تقاضے کے طور پر ہم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ اس کی کیفیات اور یہ کیسے اور وہ کیسے، اس کی بحث میں ہم نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس کی کیفیات دنیا کی زندگی کی کیفیات نہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح انسان جب ماں کے پیٹ میں تھا تو اس کی کیفیات دنیا کی زندگی کی نہیں تھی، اور اسی طرح ہم عالم برزخ میں تھے، اللہ نے ہمیں بتایا ہم عالم ارواح میں تھے، اللہ نے ہمیں بتایا ہم عالم ارواح میں تھے، الست بربکم کا وعدہ بھی وہاں ہوا ہے، لیکن ہمیں یاد نہیں، ہم وہاں سے ہو کر آئے ہیں، کیفیات مختلف تھی۔ اسی طرح عالم برزخ کی کیفیات مختلف، تو یقیناً انبیاء کی زندگی ہے، اور یقیناً باقی لوگوں کی زندگی بھی ہے، اور شہداء کی زندگی بھی ہے، اور اللہ کے مجرموں کی زندگی بھی ہے جہاں پر ان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ آل فرعون کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ آل فرعون اور فرعون پر صبح و شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور قیامت کے روز وہ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں عذاب قبر کی بڑی تفصیل ہے، اور کیسے کیسے اللہ معاف کرے عذاب ہے، والعیاذ باللہ، اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ تو برزخی زندگی کا انکار نہیں، برزخی زندگی کا کوئی انکار نہیں، صرف اتنی بات ہے یہ غیبی امور ہیں، اور ان میں جس طرح جتنا بتایا گیا اس پر ایمان لانا چاہیے، اپنی طرف سے اس کے اندر اضافہ یا کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ عالم برزخ میں جب بندہ چلا جاتا ہے تو اس کے دنیا کے ساتھ معاملات منقطع ہو جاتے ہیں، اب اس کا دنیا کے ساتھ کوئی تصرف نہیں، اب سارا معاملہ جو پیدا ہوتا ہے نا، اگلی جو خرابی ہے کہ اگر عالم برزخ کی زندگی ہے تو اس زندگی کی کیفیات بیان کرنا، اور پھر اگلا سٹیج کیا ہے؟ فوت شدگان کا دنیا کے اندر تصرف ماننا، کہ وہ دنیا کے حال پر مطلع ہیں، دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، فوت ہونے کے باوجود بھی چلا رہے ہیں، جو جہاں سے ان کو پکارتا ہے وہ اس کی پکار کو سنتے ہیں، اس کی مدد کرنے پر قادر ہیں، پہلے تو انبیاء تک، پھر امتیوں تک، پھر غوث، پھر قطب، پھر ابدال، پھر پتہ نہیں کیا نہ کیا۔ تو یہ سارے جو سلسلے ہیں کہ عالم برزخ میں فوت ہونے کے بعد بھی بزرگوں کا فیض جاری رہتا ہے، یہ ساری وہ بدعات ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر، اور قبر پہ جانے کی بھی آپ کا تو خیال ہے ہر جگہ سے سنتے ہیں، تو ہر جگہ آپ کو پکارتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول اب ہم کیا کریں، اب اللہ کے رسول ہماری یہاں مدد کریں۔ ہمیں کسی ایک جگہ حضرات صحابہ کرام سے ایسا عمل نہیں ملتا کہ انہوں نے کسی دوسری جگہ بیٹھ کر، تو دور کی بات ہے آپ کے روزے پہ بھی ایسا کہا۔ بعض روایات جو پیش کی جاتی ہیں وہ سندن بالکل غیر ثابت شدہ، ان کی کوئی اصل نہیں، اور حضرات صحابہ کرام نے کبھی ایسا نہیں کی، بلکہ اس کے برعکس جہاں جہاں ضرورت پڑی انہوں نے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی، جہاں جہاں ضرورت پڑی جو زندہ جو علماء یا کبار صحابہ موجود تھے ان سے دعا کی درخواست کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پہ جا کے، آپ کی قبر پہ جا کے آپ سے استعانت یا آپ سے یہ کہنا کہ ہمیں یہ عطا فرما دیں، یا کسی بھی جگہ سے یہ کچھ کرنا، ایسا کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے نہیں کیا تو بعد والے کسی کے لیے تو ایسا بالاولیٰ جائز نہیں۔ اس لیے ان آیات کو بنیاد بنا کر یہ سمجھنا کہ انبیاء اور پھر شہداء، پھر اولیاء، ان سب کی زندگی، اس کی تفصیل اور اس کی پھر دنیا کے تصرف اور وہ ساری چیزیں اسی طرح موجود ہیں، یہ کتاب و سنت سے متصادم بات۔ زندگی ہے، اللہ جانتا ہو کیسی ہے، جس طرح ہمیں یہاں بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا کہ اللہ کے رسول یہ اس بات کا کیا مطلب ہے، آپ نے بتایا کہ کیا مطلب ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ اسی طرح ہے، اور اللہ رب العزت ان کو رزق دیتا ہے، اور وہ اللہ کے اس رزق اور نعمت پر خوش ہے،
ہمارا ایمان، اور اسی طرح انبیاء کی بھی زندگی ہے، اسی طرح باقی لوگوں کی بھی زندگی، تو اس کو سمجھ کر اس کی تیاری کرنا اصل بات یہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ میں کیا ایسا کام کر لوں جس کی وجہ سے میں بھی ان نعمتوں کو وہاں حاصل کر لوں، بجائے اس کے کہ یہاں بیٹھ کر اس میں ایسے مسئلے کھڑے جو کتاب و سنت میں موجود نہیں اور اپنی آخرت بھی برباد کرے۔ اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جی صحیح حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی روح قبض ہوتی ہے اور نیک روح ہو تو فرشتے اس کو